السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 25 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ کسی بندے نے اپنی شریک حیات سے یہ کہہ دیا کہ تو میری کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کنائی الفاظ میں سے ہے۔ اس سے طلاق واقع اس وقت ہوگی جب آدمی اس سے طلاق کی نیت کرے اور رشتہ نکاح کو کاٹنے کا ارادہ کرے۔ اگر شوہر یہ بولے کہ اس سے میری مراد طلاق کی نہیں تھی بلکہ یوں ہی دھمکانا یا تنبیہ مقصود تھی، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ میرے دوست ایک درگاہ کے سجادہ نشیں ہیں جن کا اصلی نام یہ ہے، نام کو میں نے حذف کر دیا ہے۔ ان کے اشعار نیچے لکھ رہا ہوں۔ ان کے یہ اشعار جو ان کے جد امجد کے مزار کے گنبد کی تصویر کے ساتھ یوٹیوب پر موجود ہے۔ دراصل انہوں نے اپنی خانقاہ کے نام سے ایک گروپ بنایا ہے جہاں یوٹیوب ان کے یہاں پروگرام وغیرہ کی تفصیل سے یوٹیوب پر موجود ہیں۔ تو وہ اشعار ہیں کہ پا کر تیرے دربار گھر بار کی خوشبو موجود ہیں، قدسی کھنچے آتے ہیں بصد شوق و آرزو، کیسے ادب سے روضہ اقدس پہ باوضو، جبریل و اسرافیل بمژگاں و بابرو۔ یہ اشعار ان کے مزار شریف کے گنبد کی تصویر کے ساتھ یوٹیوب پر عاجز نے پڑھا ہے۔ ایسے اشعار پر شریعت مطہرہ کی روشنی میں حکم کیا ہوگا؟ عاجز کی رہنمائی فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ میں نے بہت تلاش کیا مگر یہ اشعار مجھے نہ مل سکے۔ جہاں تک ان پر حکم شرعی کی بات ہے تو یہ مدح میں بیجا غلو کی مثال ہے جو شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے اور بہت سے مفاسد و گمراہیوں کی جڑ ہے، مگر ان کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان میں تعویل ممکن ہے۔ بلا شبہ ملائکہ کی توہین کفر ہے، لیکن فرشتوں کا پلکیں یا پر بچھانا ان کی توہین نہیں ہے۔ یہ ان کی طرف سے اکرام و استقبال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف و ترمذی میں۔ تو شاعر کو ایسے خیالات سے توبہ کرنا چاہیے، ایسے اشعار کہنا یا لگانا یوٹیوب پر درست نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے لیکن اس کے پاس نقد رقم نہیں، کیا ایسی صورت میں قرض لے کر قربانی کرنا اس پر واجب ہے؟ اگر بلا سودی قرض بھی میسر نہ ہو تو کیا قربانی اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی یا سودی قرض لے کر بھی قربانی کرنا اس پر ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسے شخص پر قربانی تو واجب ہے لیکن قرض لے کر قربانی کرنا واجب نہیں۔ لیکن اگر قرض لے کر قربانی کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر مذکورہ شخص قربانی نہ کر سکا اور ایام قربانی گزر گئے تو جب اسے سہولت ہوگی ایک شخص کی طرف سے ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ آج کا چوتھا سوال ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ طلاق کے حوالے سے تفویض و تخییر ایک ہی چیز ہے یا ان دونوں فقہی اصطلاحات میں کوئی جوہری فرق ہے؟ مختصر تشفی بخش انداز میں آگاہی بخشیں، جزاک اللہ خیرا۔ جواب یہ ہے کہ تفویض و تخییر مترادف طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر نیت یا قرینہ شامل ہو
یوں تفویض میں حقیقی معنی کے لحاظ سے تملیک کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مجلس اور طلاق میں شوہر کے مقرر کردہ حد کی پابندی نہیں ہوتی، جبکہ لفظ تخیر میں تملیک نہیں ہوتی۔ شوہر ہی کے مقرر کردہ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ نیز مجلس کی بھی قید ہوتی ہے، یہ اصل مفہوم ہے، لیکن بکثرت ایک دوسرے کی جگہ پر بھی حسب قرینہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ حنابلہ کے یہاں ہر لفظ تخیر کا جداگانہ حکم ہے۔ انہی وجوہات سے فقہا نے دونوں الفاظ کو الگ الگ بیان کیے ہیں تاکہ جملہ اطلاقات اور جملہ خیارات کی تطبیق حسب موقع و منشا کی جا سکے۔ پانچواں سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں 7واں حصہ مشترکہ ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر 3 بھائی مل کر ایک گائے میں اس طرح شریک ہوں کہ 7واں حصہ اپنے مرحوم والدین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے ہو۔ جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ تطوع ہے، نفل ہے، اس کا مقصد اشتراک فی الثواب ہے اور وہ حاصل ہے۔ ایک سوال ہے چھٹا کہ کسی زکوٰۃ دینے والے نے مستحق زکوٰۃ آدمی کو 30,000 روپے میں ایک فریج خرید کر قبضہ دلا دیا، بعد میں زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اکاؤنٹ میں 15,000 روپے فریج کمپنی کی طرف سے کیش بیک ہو گیا۔ اب دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ 15,000 روپے جو کیش بیک کی صورت میں زکوٰۃ دینے والے کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی سامان کی خرید کے بعد کیش بیک کی صورت میں کمپنی کی طرف سے جو رقم واپس آتی ہے وہ بائع یعنی کمپنی کی طرف سے حق ثمن ہے یا انعام ہے، اور یہ رقم خریدار کے لیے حلال ہے۔ اسی پر آج کی مجلس ختم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم و احکم۔